لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ 8ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 8ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر آپ سے اپنی مرضی کے مطالبات کر رہے ہیں، آپ اگر ان کے مطالبوں کو پورا کر دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ جو بندہ ضد میں ہو، تعصب میں ہو، وہ کبھی بھی حق بات کو سمجھتا نہیں ہے، اور زندگی میں ایسے بندے سے نہ کبھی گفتگو کرنی چاہیے اور نہ کبھی اس سے بحث مباحثہ کرنا چاہیے، اس سے سوائے دل پر اندھیرے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات قرآن کریم نے ارشاد فرمائی 8ویں پارے میں کہ اللہ جل جلالہ اگر چاہتے اس دنیا میں سارے لوگ ہی ایمان والے، ہدایت یافتہ، اچھے ہو جاتے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں اچھائی کو بھی پیدا کیا ہے، برائی کو بھی پیدا کیا ہے، یہاں خیر بھی ہے، یہاں شر بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، تو یہاں مثبت اور منفی کا سفر اکٹھا چلے گا۔ دنیا میں کبھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا ہی اچھا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا سارا ہی برا ہو، اور ذاتی طور پر بھی انسان کو اس کیفیت سے گزرنا پڑے گا۔ انسان جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو جائے، گناہ کی طرف توجہ جاتی ہے، برائی کی طرف توجہ جاتی ہے، زبردستی اپنے آپ کو برائی سے ہٹانا، یہی اس دنیا کی آزمائش ہے۔ انسان ماشاءاللہ میں سے یہاں بہت سے حضرات ہیں جو 40 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دن ایسا آتا ہے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو زبردستی نماز کے لیے کھڑا کرنا ہے، یہی اس زندگی کی آزمائش ہے۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں کافروں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ مسلمانوں کا عجیب قانون ہے، جس جاندار کو ان کا رب مار دے، یعنی جو مر جائے، اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو خود ذبح کرتے ہیں، خود مارتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ کا مارا کھاتے نہیں اور اپنا مارا کھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا ایک بالکل معقول جواب بنتا تھا، لیکن قرآن نے وہ جواب نہیں دیا۔ سیدھا اس کا جواب کیا تھا؟ سیدھا جواب یہ تھا کہ جو چیز مر جائے تبھی موت، وہ مردار ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں، چونکہ جو چیز خود بخود مر جائے اس کا خون اس کے گوشت میں جذب ہو جاتا ہے، وہ اس کی صحت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے اچھا۔ یہ جواب بن سکتا تھا، لیکن قرآن نے یہ جواب نہیں دیا۔ قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، بس تم وہ جانور کھاتے رہو جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ قرآن نے صحیح جواب کیوں نہیں دیا؟ چونکہ جو آدمی، میں نے ابھی عرض کیا، ضد اور تعصب میں ہو، اس کے کس سوال کا جواب دو گے؟ اس کے کس سوال کا جواب دو گے؟ اور ویسے بھی ایک بندہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر سوال کرے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر بھائی کیا کرے؟ سوال کرے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہمارے سامنے آئے ہم اس کو بجا لائیں گے، اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ آئے پھر بھی اس حکم کو پورا کریں گے، اس کی مصلحت سمجھ نہ آئے پھر بھی اس حکم کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ اپنے جس بندے کو سیدھی راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، شرح صدر کر دیتے ہیں۔ بھائی کیا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ اپنے جس بندے کو سیدھی راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، شرح صدر کر دیتے ہیں۔
جب یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ شرح صدر کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا رہے ہیں اور ہمارا سینہ کھل گیا ہے، شرح صدر ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارا میلان آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، جب تم دیکھو اس دنیا کی زندگی سے تمہارا اعتبار اٹھ رہا ہے، جب تم یہ دیکھو تمہیں کوئی نصیحت کرے تو تمہارا اس نصیحت سننے کو اور اس کے قبول کرنے کو جی چاہ رہا ہے، جب تمہیں یہ کیفیت محسوس ہو تو سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ نے نیکی اور ہدایت پر تمہارا سینہ کھول دیا ہے، تمہارا سینہ کیا کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن سورہ الم نشرح میں کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، نبی جی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ شرح صدر یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر انسان کو ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ ساری دنیا اس یقین کو توڑنے کی کوشش کرے تو توڑ نہ سکے، اس یقین کو ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے، یہی شرح صدر ہے۔ اور بھائی الحمدللہ یہ تقریباً ہر ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے، ہر ایمان والے کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو بھائی شرح صدر کی علامت یہ ہے جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے ہمارا میلان آخرت کی طرف ہو، بھائی کس کی طرف ہو؟ ہاں، قبر مستحضر رہے اور یہ احساس دن بدن بڑھتا ہی جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 8ویں پارے میں قرآن کریم نے کافروں کے ایک شرکی عمل کا ذکر کیا ہے۔ کافر جو تھے بہت سارے جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے کہ جی ہماری اونٹنی جو پہلا نر دے گی وہ فلاں بت کے نام، جو تیسری مادہ دے گی وہ فلاں بت کے نام، وہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑا کرتے تھے، پرندے چھوڑا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو شرک قرار دیا، قرآن کریم نے بھائی اس کو کیا قرار دیا ہے؟ شرک قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں مزارات کے نام پر کبوتر چھوڑنا، پرندے چھوڑنا اور گائے چھوڑنا اور سر کے اوپر چوٹیاں چھوڑنا، مزارات کے نام پر وہ کڑے پہننا، جی یہ فلاں پیر کے نام کا ہے، یہ زنجیر فلاں پیر کے نام، یہ سارے شرکیہ اعمال ہیں، اسلام میں ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم ان کافروں کے ان شرکیہ عملوں کا ذکر ہمارے سامنے اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہم وہ معاملات نہ کریں، وگرنہ وہ تو مر کھپ گئے۔ لہٰذا ہمارے ہاں بہت یہ پیروں کے نام پر، مزارات کے نام پر جانور چھوڑنا، میں نے ابھی عرض کیا بعض علاقوں میں گائے چھوڑیں گے، کسی علاقے میں بکرے چھترے، کسی علاقے میں پرندے، یہ فلاں پیر کے نام پر۔ اسلام نے بھائی اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، یہ سارا شرک ہے۔ 8ویں پارے میں قرآن کریم نے پورے رکوع میں پھلوں کا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، اور قرآن کریم انگور کا، کھجور کا، سیب کا، ان چیزوں کا بطور خاص ذکر کرتا ہے۔ اور بھائی میں یہاں ایک بات عرض کروں، قرآن کریم نے جن پھلوں کا، جن سبزیوں کا ذکر کیا ہے وہ انسانیت کے لیے انتہائی مفید ترین ہیں، وہ انسانیت کے لیے کیا ہے؟ انتہائی مفید ہے۔ اور قرآن کریم نے گوشت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا 4 جوڑے تو ہم نے ایسے پیدا کیے ہیں جس سے پوری انسانیت ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکرا چھترا۔ فرمایا کہ یہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ، کہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو قرآن کریم اپنی ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اس لیے کہ اے بندو جس وقت روزہ کھولو تمہارے دسترخوان پر طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں ہوں تو اس اللہ کو نہ بھولیے، اس کے شکر کو فراموش نہ کیجیے جس اللہ نے چاند، سورج، ہوائیں، گرمی، سردی، پورے نظام کو حرکت دے کے تمہارے لیے اس غذا کا انتظام کیا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں پھر وہ بات دوبارہ دہرائی ہے جو دوسرے پارے میں فرمائی تھی کہ ہم نے تمہارے لیے بہنے والا خون حرام قرار دیا ہے،
ہم نے تمہارے لیے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جائے ہم نے تمہارے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کی ایک بے ایمانی کا ذکر کیا۔ یہودیوں کے لیے جانوروں کی چربی حرام قرار دے دی گئی تھی ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جانوروں کی چربی یہودیوں کے لیے حرام قرار دی تو یہودیوں نے اس کے بے ایمانی کا دروازہ نکالا۔ چربی کھانے کے اللہ نے تو حرام قرار دے دی، انہوں نے اپنی طرف سے ایک چور دروازہ نکالا کہ ہمیں چربی کھانے سے منع کیا ہے، استعمال سے منع نہیں کیا۔ ہمیں کھانے سے منع کیا ہے، استعمال سے منع نہیں کیا، تو چربی کو استعمال میں لے آتے۔ اب ہمارے یہاں اس طرح کی بے ایمانی سود کے معاملے میں اور بہت سے معاملے میں بہت چلاتے ہیں کہ جی شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے، استعمال سے منع۔ بھائی جس چیز، دیکھو بھائی، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روک دیا ہے اس کا کسی طرح کا استعمال جائز نہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی جو یہ سود ہے نا یہ تجارت کے لیے جائز ہے، عام کھانے پینے کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں بڑا زور لگایا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی کمپنیاں جو لون لیتی ہیں یہ سود کے دائرے میں نہیں آتا۔ بھائی یہودی بھی تو یہی کام کرتے تھے، یہ سارا سود ہے، یہ سارا کیا ہے؟ سود ہے، یہ حرام ہے، چاہے کاروبار کے لیے لیا جائے چاہے مجبوری میں لیا جائے، سود سود ہے، کوئی شکل سود کی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں وہ 10 احکام ذکر کیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے یہ پہلی آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ وہ 10 احکام کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، چونکہ زمین پر انسان کے سب سے بڑے محسن ماں باپ ہیں۔ بھائی زمین پر سب سے بڑے محسن انسان کے کیا ہیں؟ آپ ماں باپ کے حق کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے، پورے قرآن کریم میں 4-5 جگہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق ذکر کرتے ہیں، اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد تو اتنا اہم ہے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی، جب تک تم اپنے والد کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگے۔ بلکہ اگر اس میں صحیح ترجمہ کروں تو وہ یہ بنے گا تمہارے رب کی رضا تمہارے ابا کی رضا میں ہے، تمہارے رب کی رضا تمہارے والد کی۔ ہاں تو ماں باپ کا احسان قرآن اتنا بیان کرتا ہے، اور ایسا لفظ اتنی تاکید کسی اور رشتے میں قرآن نہیں بیان کر رہا جتنی ماں باپ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا احسانا احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو بھائی ماں باپ کے 3 حق ہیں، جس نے یہ 3 حق ادا کیے اس نے سارے ادا کر دیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ موجود ہیں، اٹھنے بیٹھنے تمام معاملات میں ان کے سامنے ادب، آواز ان سے اونچی نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ان کی جگہ ممتاز ہو، ان کے سامنے ادب سے رہنا، آواز اونچی نہ کرنا، اپنے فیصلے ان پر مسلط نہ کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کی جسمانی خدمت کو مد نظر رکھنا۔ بھائی ماں باپ کی جسمانی خدمت کو، بوڑھے ہیں ان کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہے، ماں باپ کی جسمانی خدمت کا خیال کرنا۔ اور بھائی نمبر 3، ماں باپ کی مالی خدمت کا خیال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ والد کے جیب میں پیسے نہ ہو، بوڑھے والد ہیں وہ منتظر ہو کہ بچے مجھے پیسے دیں، نہ، ماں باپ کی مالی ضرورت کا خیال کرنا، جسمانی خدمت کا خیال کرنا، اور ہر موقع پر ان کو احترام دینا، یہ 3 بنیادی حق ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ناپ تول میں بے ایمانی نہ کرو، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انصاف سے کام لو، بے ایمانی نہ کرو۔ قرآن کریم نے فرمایا یہاں یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن کریم نے فرمایا اگر کسی سے کوئی معاہدہ کر لو اس کو پورا کرو۔
اگر کسی سے کوئی معاہدہ کر لو تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ تم فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جس طرح عرب کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے بچوں کو پالو گے کہاں، ان جو بچہ دنیا میں آئے گا اس کو پالنا تمہارا کام نہیں بھائی، اس کا پالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ ہمارے یہاں جو معاشی تنگی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں رزق کی تقسیم میں انسان نے جو بے ایمانیاں کر رکھی ہیں اس کی وجہ سے مشکلات ہیں، وگرنہ ہمارے یہاں یہ جتنی بے ایمانیوں کے دروازے یہ بند کر دیے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کرتے رہیں اور ان کے لیے رزق کا انتظام نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا، اس آیت کا تو میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے کھلی ہی مہربانی کر دی ہے ہمارے لیے کہ تم میں سے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو کتنا اجر دیں گے؟ 10 گنا قرآن نے کہا۔ اور پھر قرآن کریم نے صدقے کے بارے میں دوسری جگہ کہہ دیا کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 700 گنا بڑھا دیں گے۔ کتنا بڑھا دیں گے یار؟ حیران کن بات ہے، نیکی 1 اجر 10، نیکی 1 اجر کتنا؟ 700 گنا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں نے پچھلے جمعے میں سنائی تھی کہ روزے کے بارے میں تو اللہ نے اس کو کیا کہیں گے، رحمت کا گیٹ کھولا ہے یا پورا آسمان ہی پھاڑ دیا ہے رحمت کا۔ فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا، پھر بڑھا کے کہہ دیا ایک نیکی کرو گے 700 گنا۔ اور روزے کے بارے میں تو فرما دیا کہ روزے پر تو اتنا دوں گا، اگر تم روزہ رکھو گے تو اس کا بدلہ خود میری ذات ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس سے بڑھ کر۔ اور بھائی پہلی امتوں کو یہ عزت اللہ نے نہیں دی، وہ ایک نیکی کرتے اس کو ایک نیکی کا اجر ایک ہی ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے ساتھ فضل کیا ہے، نیکی ایک کرتے ہیں جتنا اخلاص۔ بعض مسلمان ایسے ہیں ان کا اخلاص درمیانے درجے کا ہے، وہ 50 لے گئے، بعض 100 لے گئے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں ایک بڑا اہم سبق دیا، اے نبی جی لوگوں کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں جو نیک کام کرتا ہوں اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں، جو نیک کام کرتا ہوں کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اور بھائی 8ویں پارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، لوگوں کل قیامت والے دن تمہاری نیکیوں کا وزن ہوگا، تمہاری نیکیوں کا کیا ہوگا؟ شمار نہیں ہوگی بھائی، کیا ہوگا؟ وزن ہوگا، تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی۔ اور قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، ہم کل قیامت والے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور تمہاری نیکیوں کو تولیں گے۔ نیکیاں کس طرح تولیں گی؟ 3 طرح تولیں گی بھائی، نیکیوں کو 3 طرح تولا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے وجود کو بھاری کر دیا جائے گا، وہ موٹاپے کا بھارا پن نہیں ہوگا، وہ نیکی کا، ان بندوں کو ہی تولا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تولا جائے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے قد کے صحابی تھے اور اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے جو گنے چنے علماء صحابہ ہیں ان میں سے ہیں، 13ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ اور عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بڑی فضیلتیں اس صحابی کی بیان ہوئی۔ ان کا 4 فٹ کا قد تھا بھائی، کتنا قد تھا؟ 4 فٹ، بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، مختصر سا جسم تھا ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے سے قد کے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ابن مسعود کو دیکھو، کل قیامت والے دن جب اس کو فرشتے تولیں گے اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اس کا وزن کس سے زیادہ ہوگا؟ تو ایک شکل یہ ہوگی کہ نیک مومن کو تولا جائے گا۔ نمبر 2، دوسری شکل یہ ہوگی کہ مومن کی نیکیوں کی جو رجسٹر، جو فائلیں ہیں نا، جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہوگی
کہ نیک عملوں کو اللہ تعالیٰ وجود دے دیں گے، وہاں ہمیں اپنے نیک عمل نظر آئیں گے۔ یہ 3 بعضوں کے جسم کو تولا جائے گا، بعضوں کے رجسٹروں کو تولا جائے گا، اور بعضوں کے نیک عملوں کو تولا جائے گا۔ لیکن قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے، جگہ جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے عمل تولے جائیں گے۔ اور بھائی ایک بات ذرا سارے حضرات توجہ سے سنو، کل قیامت والے دن نیک عمل وزنی ہوگا 2 خوبیوں سے۔ بھائی کل قیامت والے دن نیک عمل وزنی ہوگا کتنی خوبیوں کی وجہ سے؟ جس عمل میں یہ 2 خوبیاں آ گئی، اللہ کی قسم وہ نیک عمل کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا ریٹ اور قیمت لگائے گا۔ بس ہر عمل میں 2 باتیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، ہمارا وہ عمل اس عمل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو عمل اللہ کے لیے ہو اور حضور کے طریقہ اور سنت کے مطابق ہو تو بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کل قیامت والے دن وہ وزنی نہ نکلے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان نے جو سجدے کا انکار کیا تھا اس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ میرے اور آپ کے خیر خواہ ہیں، بار بار بتاتے ہیں اے میرے بندو، اس شیطان کی جو تمہارے ساتھ دشمنی ہے، جو میرے ساتھ دشمنی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے وہ کس وجہ سے ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج بھائی ہم شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کل قیامت والے دن اگر اللہ ہم سے یہ شکوہ کریں تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس نے میری بندگی سے تو انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو تمہیں ماننے سے انکار کیا تھا۔ بھائی شیطان کا جھگڑا اصل کیا تھا کہ مجھے خلافت ملنی چاہیے، تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے تمہاری وجہ سے یہ میرے مد مقابل آیا اور تم دنیا میں اسی کی بات مانتے ہو۔ قرآن کریم بار بار اس کو بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کو قرآن نے 4-5 جگہ تو تفصیل سے بیان کیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں لباس کے بارے میں بھی 2 باتیں ارشاد فرمائی، ویسے تقریباً 4-5 ہیں لباس کے بارے میں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں زینت دے۔ بھائی لباس کیسا ہونا چاہیے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے ابن آدم تمہارے جسم پر کیا ہونا چاہیے؟ بھائی لباس اشرف المخلوقات کی خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ آپ دوسری مخلوق کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ماشاءاللہ بھینس آج کوئی اور لباس پہن کے پھر رہی ہو، اگلے دن گدھے نے ریشم کا لباس پہن لیا ہو۔ شیر کو بھائی لباس بدلتے دیکھا؟ یہ لباس انسان کا اعزاز ہے۔ آج جو یہ ننگا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے نا، یہ انسان اشرف المخلوقات کی صف سے نکل کے گدھوں کی صف میں جانا چاہتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ لباس تو اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے اے ابن آدم ہم نے تمہیں لباس دیا، ہم نے تمہیں لباس دیا، تم ننگا ہونے میں اپنا فخر سمجھتے ہو۔ لہٰذا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے جسم پر لباس ہو۔ نمبر 2 ایسا لباس ہو جو تمہیں زینت دے۔ نمبر 3 ایسا لباس ہو جو تمہیں گرمی سردی سے بچائے۔ نمبر 4 ایسا لباس ہو وہ متقی، وہ پرہیزگاروں والا لباس ہو، شریفوں والا لباس ہو۔ بھائی کیسا لباس ہو؟ ہاں یہ 4-5 باتیں کچھ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرما دی۔ مردوں کا لباس ایسا ہو جو عورتوں کے مشابہ نہ ہو، عورتوں کا لباس ایسا ہو جو مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ ایک یہ بات فرما دی کہ کبھی بھی لباس غرور کے لیے نہ پہننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان اعلیٰ لباس پہنے اپنی حیثیت کو دکھانے کے لیے اور دوسروں کو حقیر بنانے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ لہٰذا تکبر کا لباس اللہ کے نبی کو بالکل پسند ہے۔ اور بھائی ایک بات یہ فرمائی کہ اے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنا لباس صاف ستھرا رکھو۔ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ مومن کا لباس صاف ہو۔ بھائی کیا ہو مومن کا لباس؟ چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا سیدھا لباس پہن کے بس اللہ کے یہاں کھڑا ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے
نماز میں ایسا لباس جائز نہیں جو لباس پہن کے بندہ لوگوں کے سامنے یا عزت کی جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے نماز میں صاف ستھرا لباس پہننا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں اہل جنت اور جہنمیوں کا مکالمے کا ذکر کیا ہے تو لمبا، وہ 1.5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں کو آواز دے کر پوچھیں گے ہم تو جہنم میں پہنچ گئے، تم جنت میں پہنچ گئے، تو اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وفا ہوئے ہیں یا نہیں؟ جنتی کہیں گے جناب ہمارے اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے صرف یہ نہیں پورے کیے ہیں بلکہ ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر عطا کر دیا ہے، ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر جنتی جہنمیوں پوچھیں گے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی پیاس کا ذکر کریں گے۔ کس کا ذکر کریں گے؟ پیاس کا، کہ ہم تو ایسے عذاب میں ہیں، ہم تو پانی کو ترس گئے ہیں۔ ہم تو کس کو ترس گئے ہیں؟ پانی کو ترس گئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے۔ چونکہ ہم روزے میں پیاسے مر رہے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے لیے پیاسا مرے گا اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اسے پیاسا مرنے نہیں دیں گے۔ اور بھائی آخری بات، قرآن کریم نے 8ویں پارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو تم اپنے اللہ کو پکارو عاجزی اور انکساری سے اور تنہائی میں۔ اپنے اللہ کو پکارو کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکاریں، مجھ سے دعا مانگیں، وہ عاجزی اور انکساری سے۔ رات میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا، اللہ سے دعا اس طرح مانگے دیکھنے والے کو لگے واقعتاً کوئی غلام اپنے آقا سے مانگ رہا۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جب اللہ کے سامنے دعا مانگتے، دیکھنے والے یوں سمجھتے کہ واقعتاً کوئی بندہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا۔ میں نے جن استادوں سے حفظ کیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے اپنی زندگی میں دعا مانگنے والے جن بڑے بڑے شخصوں کو دیکھا، ان میں سے ہمارے جو حفظ کے استاد تھے ان کو اللہ سے مانگنا آتا تھا سوا گھنٹہ، ہم گھڑی پر دیکھتے تھے ان کی دعا، بھائی کتنا عرصہ؟ سوا گھنٹہ، بس کونے میں بیٹھے ہیں اور اس طرح مانگتے تھے اللہ سے۔ اوہو، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھیوں میں مشہور تھا کہ یار استادوں کو نا اللہ سے لینے کا ڈھنگ آتا ہے، استادوں کو اللہ سے لینے کا، اتنی دعا مانگتے تھے اور اس طرح فقیرانہ مانگتے تھے۔ بھائی مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، آج کل رمضان میں جگہ جگہ بھیک مانگنے والے بیٹھے ہیں، میں ان کو دیکھ کر یہ عبرت لیتا ہوں کہ دیکھو یہ بندوں سے کس عاجزی سے مانگ رہے ہیں، ہم اس عاجزی سے ہم نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا، حالانکہ ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں کیا؟ اس لیے بھائیو قرآن کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا، عاجزی اور انکساری سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ فقیرانہ عجز سے اللہ کے سامنے یوں مانگے جیسے کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج۔ بس آخری بات سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے اور بڑے محدث اور فقیہ ہیں، یہ چیف جسٹس تھے سلطنت عباسیہ میں، جس وقت تقریباً 72-73% بلکہ 80% جو آبادی تھی زمین پر وہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک رات اتنا شدید طوفان آیا، مجھے یوں لگا کہ اللہ جل جلالہ ویسے نہ زمین کو الٹ دے۔ تو چیف جسٹس تھے، پریشان ہوئے، کہنے لگے میں گھر سے نکلا کہ بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا توبہ کی شکل، کہنے لگے چونکہ چیف جسٹس تھے ہر وقت بادشاہ سے ملاقات ہو سکتی تھی، کہنے لگے جس وقت میں ہارون الرشید کے ذاتی رہائش پر پہنچا تو مجھے غلام نے بتایا کہ بادشاہ باہر جو محل ہے اس کے صحن میں بیٹھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے طوفان میں اس بادشاہ صحن میں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جب میں ان کے قلعے اور ان کے محل کے صحن میں گیا، طوفان آندھی، وہاں اتنا پانی، بادشاہ پانی میں بیٹھا ہے۔ کس میں بیٹھا ہے؟ ہارون الرشید زور زور سے رو رہے ہیں
اے اللہ یہ ہے دعا کا پتہ. اس زمانے کے بادشاہ بھی یوں دعا مانگتے تھے. گھر کے صحن میں، طوفان میں، آندھی میں ہارون الرشید بیٹھے ہیں پانی میں اور رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں. پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ساری مسلمان رعایا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اے اللہ گناہ میرے ہیں، مجھے پکڑ لیجئے، اے اللہ میری عوام کو بچا لیجئے. ہارون الرشید رو رہے ہیں بارش میں بیٹھے، اور قاضی ابی یوسف فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے واپس آ گیا. اگر ہمارا بادشاہ اس طرح رونے والا ہے انشاءاللہ یہ عذاب ٹل جائے گا. کہنے لگے میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ نے آندھی روک دی. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی یہ آیت ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو تمہارے جسم پر کپ کپی طاری ہو، عجز ہو. میں نے عرض کیا دیکھنے والا سمجھے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو پکار رہا ہے، اور تنہائی میں بھی پکارو. اللہ کو تنہائی کی پکار بہت پسند ہے. تنہائی میں بھی پکارو، یکسو رات کو اٹھ کے گھر کے کسی کونے میں کسی کو پتہ نہ ہو، صرف بندہ ہو اور اللہ ہو، اور تیسری وہاں کوئی چیز نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا اور پکار بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ